اسے پتہ ہونا چاہیے یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ فریج ہے، یہ موبائل ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ کرسی ہے۔ بچپن میں بچہ یہ سیکھتا ہے۔ اب جب بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں کی عقل اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اسے گرمی، سردی، آگ، کرنٹ، ان چیزوں کے احساسات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ جب وہ اور ترقی کرتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں میں کھوج لگاتا ہے، تحقیق کرتا ہے، محقق بنتا ہے۔ اب اگر اسے اچھا ماحول مل جائے تو محققین کی جماعت بڑھ جاتی ہے، نہ ملے دباؤ کا ماحول ہو، استاد بٹھا دے، پیر و مرشد بھی بات نہ کرنے دے، اسکول میں پروفیسر ٹیچر بھی نہ بولنے دے، گھر میں ماں باپ بھی نہ بولنے دیں کہ تو چپ ہو جا، تو چھوٹا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے، پھر وہ محقق نہیں بنتا، لکیر کا فقیر ہو جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عمومی طور پر یہی مزاج چل رہا ہے۔ ہم بچوں کو وہ بڑا نہیں ہونے دیتے ذہنی طور پر، ان کے سوالات کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہم ان پر پریشر ڈالتے ہیں، اپنا رعب اور دبدبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسل میں محققین کم پیدا ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی قومیں ترقی کر رہی ہیں، یورپ نے کتنی چیزیں ایجاد کی، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا دماغ نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ نبوت کا مزاج اس کے الٹ ہے، اسی لیے امام شاہ ولی اللہ نے مزاج نبوت کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں رسول اللہ نے پیش کی تھیں ان کو پیش کیا ہے، تو ہم ساتھ یہ بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو علم حدیث، علم نبوت، اس کی خوبی اور کمال، اس میں جو الفاظ بیان ہوئے، جو رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ عوام الناس کا براہ راست علم نبوت کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ محدثین کی جماعتیں وہ کردار ادا کرتی رہیں ہر دور میں۔ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے والد صاحب حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب نور اللہ برکتہ، وہ باقاعدہ درس حدیث شریف دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کوئی 30 سال سے حسن ابدال میں حضرت شیخ الحدیث صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ درس حدیث شریف کا یہ سلسلہ وہاں چل رہا ہے، اور پھر ہم نے یہاں واکنٹ میں کہ یہاں سے دوستوں کا وہاں جانا ذرا مشکل ہے، وہ یہاں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو ہم نے ان کو تکلیف دی کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے اس دینی سلسلے میں شامل ہوئیں، بلکہ انہی کی توجہ پر، دھیان پر ہم نے یہ سلسلہ آگے شروع کیا، اور یہ استاذ بھی ہیں میرے۔ اللہ جل جلالہ نے بہت ساری خوبیاں اور کمالات انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اب حکم یہ آیا کہ درس حدیث میں بھئی آپ نے بھی شامل ہونا ہے، مولانا طیب صاحب نے بھی شامل ہونا ہے، اگلے درجے میں اور اہل علم کو بھی ہم ساتھ لیں گے کہ اب یہ بیٹھ کر ہمارا درس سن رہے ہیں، ہاں جی، کہ یہ بیان کیا کرتے ہیں، علم حدیث کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ امتحان ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم اس علم نبوت کو آگے پھیلانے میں کیسے کردار ادا کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو صحیح انداز سے آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ماہرین رسول اللہ کی حدیث کو یاد کرنے والے، اس کو حرز جان بنانے والے، اللہ کے نبی کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے، ہمیشہ وہاں بیٹھ کر کردار ادا کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سیکھنا، سمجھنا، دل میں جگہ دینا، یاد کرنا، امت تک اسے منتقل کرنا، اس میں بڑا کام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحابہ کی جماعت میں علم حدیث پر اس کے نقل کرنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور بھی ان کے بڑے کمالات ہیں، وقت کی قلت کے ساتھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اب ہم جو علم نبوت کو پھیلانے والی قوتیں ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، یعنی یہ جو علم نبوت ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ تسلسل کے ساتھ ہے، اس میں
کوئی کڑی درمیان میں ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے استاد سے سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ یہ پورا سلسلہ شجرہ علم حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ایک ایک حدیث کو ہم اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ سند متصل کے ساتھ ہے، کہ میرے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی درمیان میں خلا نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی ایسا دور آ گیا ہو کہ وہ استاد ہی کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ پورا شجرہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، سارا علم نبوت و علم حدیث کا، یعنی ایک اہم کام ہے جس کو پھیلانے کے لیے اس اعتبار سے بھی آگے کام کی ضرورت ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسما 99 نام ہیں، 100 الا واحدۃ یعنی 100 میں سے ایک کم نام، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کر لے گا، ان کو دہرائے گا، ان پر نگاہ رکھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے وَهُوَ وِتْرٌ، اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، یحب الوتر، اور وہ اکیلے ہی کو پسند کرتا ہے، کہ وہ الاحد الصمد ذات ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے ہمیں جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی، ان میں سے کچھ چیزوں پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی کہ اسماء الحسنی وللہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، الاسماء الحسنی جو بڑے پیارے نام ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو، اللہ کو الرحمن کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم پکارو گے اس کے سارے نام بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، بڑے نورانی ہیں، بڑے لذیذ ہیں، بڑے زبردست ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں ایک نور ہے، ان میں سے ہر ایک میں ایک کمال ہے، ان میں سے ہر ایک میں ایک خوبی ہے۔ انسان جیسے جیسے ان کمالات اور خوبیوں کی طرف بڑھے گا، وہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے خود حکم دیا کہ تم دعا مانگنے کے بارے میں ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آپ کے پاس میرے بندے، میرے بندیاں آتی ہیں اور آ کر سوال کرتی ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے، یا ہمارا رب ہم سے کتنا دور ہے۔ قریب ہے فنناجی، ہم اپنے رب سے سرگوشیاں کریں، بعید فننادی، وہ کوئی دور رہتا ہے، ہمیں گاڑی کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا، یا ہمیں اسے دور سے آواز دے کر بلانا پڑے گا، کوئی لاؤڈ سپیکر ساؤنڈ سسٹم لگانا پڑے گا۔ فننادی، کہ ہم بڑے زور سے اس کی طرف آواز دیں تاکہ اس تک ہماری آواز پہنچ جائے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، جماعت صحابیات نے، اہل البیت نے، اللہ کے نبی کے گھرانوں نے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی بیویوں نے، بیٹیوں نے جب یہ سوالات اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے جواب میں یہ آیت نازل کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ کے پاس میرے بندے آ جائیں اور آ کر میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، اور قریب ہو کر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں،
ہر بلانے والے کے بلانے پر میں پہنچتا ہوں، ہر ایک کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ کائنات میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہر وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ان کا رب ان کی بات کو اسی لمحے سنتا ہے، سن کر اس کا جواب دیتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دعا ہے، یہ جو پکارنا ہے، یہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا مخ العبادہ، ساری عبادت کا مغز، ساری عبادت کا نچوڑ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا خود عبادت ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ مستقل عبادت ہے۔ قربان جائیں رب کریم کی ذات اقدس پر کہ اس نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا، اپنے سے مانگنے کا سلیقہ بتایا کہ تم میری حضور میں حاضر ہونا چاہتے ہو، تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ میرے حضور میں حاضر کیسے ہونا ہے، میرے حضور میں کیسے پہنچنا ہے، مجھ سے مانگنا کیسے ہے، میرے سے دعا کیسے کرنی ہے۔ یہ انداز اور طریقہ اور سلیقہ بھی رب کریم نے خود سکھا دیا۔ اور یہ کس کے ذریعے سے سکھایا؟ اس کے لیے اللہ نے دنیا میں 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، نبی بھیجے، ہادی بھیجے، رہنما بھیجے کہ جاؤ تم لوگ جا کر امتوں کے سامنے دعا مانگ کر انہیں طریقہ بتلاؤ کہ دعا ایسے مانگی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، 2 جلیل القدر پیغمبر ہیں، بیت اللہ الحرام تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے ہیں۔ حکم رب جلیل نے دیا ہے، کام کرنے والا اس کا بندہ خلیل ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا ذبیح ہے۔ اب یہ کام کر رہے ہیں، کتنے اولو العزم لوگ، کتنے زبردست لوگ، جنہیں قرآن خود کہتا ہے کان امتن، یہ ابراہیم ایک اکیلا فرد نہیں بلکہ امتن، یہ اپنے اندر انسلف ایک جماعت ہیں، ایک پوری قوت ہیں، ایک پوری طاقت ہیں، جو پوری انسانیت کو راہ ہدایت پر کھڑا کرنے کے لیے اکیلے ہی کافی ہیں۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ کعبہ تعمیر کر دیا، اس کی دیواریں کھڑی کر دی، اس کی بنیادیں کھڑی کر دی، اس کو بنا دیا، تقبل منا، اب تو اس کو ہمارے لیے شرف قبولیت عطا کر دے۔ اب جب قبول ہو جائے گا، آج دیکھو وہاں کیسی قبولیت ہے۔ ہاں جی، یہ عزیر بیٹھا ہے بچہ آپ کے سامنے، یہ ہمارے ساتھ حج پہ تھا، ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ کبھی کعبہ خالی مل جائے۔ کیوں بھائی؟ کبھی کعبہ خالی ملا؟ ہر وقت بھرا ہوا ہے۔ ہم نے کہا چلو اب حج سے لوگ واپس جا رہے ہیں تو اب شاید کوئی تھوڑی خلا ہو جائے گا، اب ہم کعبہ کے قریب پہنچ جائیں گے، دعا مانگ لیں گے۔ نہیں، رش ہی رش ہے۔ تقبل منا، قبولیت، ایک ادارہ بنا کر اس کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ تو یہ ادارے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ جیسے یہ ادارہ آپ کے سامنے، یہ نعمت ہے۔ ہم نے اس کے لیے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگی، اس کے لیے حجر اسود کے سامنے دعائیں مانگی، اس کے لیے حتیم میں دعائیں مانگی، اس کے لیے کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر دعائیں مانگی کہ اے رب کریم، جیسے تو نے اپنے گھر کو، اس ادارے کو برکت اور قبولیت دے دی ہے، یہ میں نے چھوٹا سا ایک پودا لگایا ہے، اسے اسی طرح سے شرف قبولیت عطا کر دے، اس میں آنے والوں کو وہی برکت نصیب کر، وہی رحمت عطا کر، وہی ہدایت نصیب کر، وہی خوبی اور کمال منتقل کر جو تو کعبہ میں جانے والوں کو منتقل کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر مقام پر اس ادارے کا نام لے کر دعائیں مانگی گئیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت دے رہا ہے۔ ہر دن میں اس کے امور بڑھ رہے ہیں، ہر دن میں اس کے کاموں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی طرف اللہ کی مہربانی سے توجہ ہو رہی ہے۔ یہ انعام ہے۔ ابھی الحمدللہ درس حدیث، دورہ حدیث شریف کا سلسلہ ہم نے یہاں تیسری جگہ شروع کر دیا ہے، کہ پہلے بھی کر رہے ہیں، ابھی اور بھی شروع ہو گیا۔ اس سال ہم درس نظامی کی کلاس چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ بچیاں، بلکہ مجھے تو حیرت ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ خواتین بیماریوں میں
گھر کے کاموں میں اپنے بچوں کو خاندان کو سنبھالتے ہوئے وہ صبح 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک ٹائم دے رہی ہیں. جس کے بیوی بچے ہوں، جس کا خاندان ہو، جس نے سب چیزیں مینٹین کرنی ہو، ناشتہ تیار کر کے دینا ہے، جا کے دن کا کھانا بھی بنانا ہے، اور پھر سارا دن بیٹھ کر علم نبوت بھی حاصل کرنا ہے. جوان بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، خواتین بھی پڑھ رہی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں. انہیں شوق پیدا ہو گیا، اور یہ شوق اس علم حدیث کی اس محفل کی برکت سے شروع ہوا. یہاں آنے سے الحمدللہ یہ اب آپ کے سامنے دراسات کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہر روز عشاء میں وہ ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ درس حدیث کی برکت سے یہ دین کے سلسلے آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، آنے والے ان میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو یہاں آیا وہ ہمارے دینی کاموں کا مستقل ممبر بنا، اس نے کردار ادا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، اس کا کرم ہے. اس لیے فرمایا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ کام کر کے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کے لیے دعا ایسے مانگنی ہے. پھر سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ کر طریقہ بتلا رہے ہیں کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے. اب وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے، مجھے صاف ستھری اولاد عطا کر دے. دوسری جگہ دعا مانگتے ہیں ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، سب سے بہترین وارث تو ہے. اللہ کی بارگاہ میں اولاد مانگ رہے ہیں، طریقہ بتایا اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے، اس کی تفصیلات ہیں. وقت نہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے انداز کو، ان کے کمالات کو پیش کیا جائے، پھر کبھی گفتگو کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے، اولاد عطا کر دے. ایک دن میں دعا خانے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون آئی اور اس کی اولاد نہیں تھی، کوئی 12-13 سال شادی کو ہو گئے. وہ کہنے لگی حکیم صاحب دعا کریں کوئی لولا لنگڑا ہی مل جائے. تو میں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ سے مانگ رہی ہے تو چیز تو صحیح مانگنا، تو لولے لنگڑے کو کیا کریں گے؟ پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا دیکھ نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں، نبی اللہ کی بارگاہ میں اولاد کیسی مانگ رہے ہیں، نبی نبوت کا وارث اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، میرا وارث مجھے نبی عطا کر، اور اللہ دعا قبول کر رہے ہیں. اس لیے مایوس مت ہو، لولے لنگڑے مت مانگ. ہمیں صحیح لوگ چاہیے، عقل مند، دانا، انسانیت کو تعمیر کرنے والے، ان کو ترقی دینے والے، بڑے بالغ عالی دماغ لوگ چاہیے. اس امت کو بڑے لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ سے ہم نے وہ چیز مانگنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں، بیماریوں میں اور تکلیفوں میں، واقعہ سارا میں پیش نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ گئی، میں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا. وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان پر رحم کر دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام انتہائی پریشانی کے عالم میں جب قوم کو لے کر طور پر جاتے ہیں، قوم عجیب غریب سوال کر دیتی ہے کہ ہمیں اللہ سامنے نظر آئے گا تو پھر ہم اللہ کو مانیں گے. اب اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے، وہ 70 کے 70 مر جاتے ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام انتہائی لجاجت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور واقعہ تفصیل سے پیش نہیں کرتا. انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا وارث ہے، تو ہمارا ذمہ دار و نگران ہے. فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم کر دے. وانت خیر الغافرین، سب سے زیادہ معاف کرنے والا، سب سے بہترین معاف کرنے والا وہ تو ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی. قرآن اس التجا کو پیش کرتا ہے، اور قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ فرما رہے ہیں آپ یہ دعا مانگیں. اللہ فرما رہے ہیں قل، میرے محبوب آپ یہ کہہ دیں اللہم فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو نئے سرے سے وجود دینے والے، عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون،
بندوں میں تو ہی فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے اسماء کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ان اسماء کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تفسیر قرآن حکیم اس کو پیش کرتا ہے۔ صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس باب میں ان احادیث کو بھی پیش کیا گیا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے سامنے دعا مانگی۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، اس لیے کہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، الاحد الصمد، تو الاحد ہے، الصمد ہے، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا اللہ باسمہ الاعظم، اس نے اللہ کو اسم العظم کے ساتھ پکارا ہے، الذی اذا سئل به آتا و اذا دعی به اجابا، جب اس سے مانگا جائے وہ عطا کر دیتا ہے، اور جب اس سے دعا کی جائے وہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کتنا زبردست انداز ہے تیرا اللہ کی تعریف کر کے اس سے دعا مانگنے کا۔ جب تم اس انداز سے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو تمہارے لیے قبول کر لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں، 99 نام کے ساتھ خاص نہیں کیا، 99 کثرت کی وجہ سے پیش کیا۔ اللہ کے بہت نام ہیں، اس لیے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے، اللہ کو پکارو گے، اس کے ناموں کے ساتھ پکارو گے، تو جس نام کے ساتھ پکارو گے اس نام کی تاثیر تمہارے اندر آ جائے گی، اس کی خوبی پیدا ہو جائے گی، اس کا کمال آئے گا، اس کا رنگ آئے گا۔ اب کوئی آدمی رزق چاہتا ہے تو اللہ کی صفت، اللہ کے نام الرزاق کو پڑھے گا، اس کی گردان کرے گا، رزق کے اعتبار سے جو چیزیں اللہ نے پیش کیا ہیں ان ناموں کو پڑھے گا، اب اس کی تاثیر اس میں آنی شروع ہو جائے گی۔ کوئی آدمی، کوئی بچی علم حاصل کرتا چاہتا ہے، علم میں ترقی کرنا چاہتا ہے، یا علیم، اللہ کے علم کے نام کو پڑھے گا، اس کو ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ غفار الذنوب، جو آدمی گناہوں سے توبہ چاہتا ہے وہ اللہ کے الغفار اور ان ناموں کا ورد کرے گا تو اس ناموں کی برکت سے اس کی گناہوں کی معافی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، شافی الامراض، یا شافی، اللہ کے شفا والے ناموں کا ورد شروع کرے گا، اس کی تاثیر اس کے اندر آنی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی عزت و تکریم چاہتا ہے، اس کے ان ناموں کے ساتھ جس سے عزت ملتی ہے، کرامت ملتی ہے، ان ناموں کا ورد شروع کر دے گا، المعز، الرافع، تو اس کو اللہ جل جلالہ عزتیں اور رفعتیں عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی رحم چاہتا ہے، یا ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اللہ کے ان ناموں کا ورد کرے گا، اللہ کی رحمت و کرم اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، وہ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا۔ کوئی انصاف چاہتا ہے، اس کی العزیز، العدل، القسط، ان ناموں کا ورد کرے گا تو اس کو اللہ انصاف اور بدلے عطا کریں گے۔ کوئی انعامات چاہتا ہے، انعام کے ناموں کا ورد کرے گا، اسے انعام ملیں گے۔ آپ کی جو پریشانی ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کے دل میں جو چیز چل رہی ہے، اس کے اعتبار سے اللہ کا نام تلاش کریں اور اس نام کا ورد شروع کر دیں، اس کو کثرت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ دل غافل نہ ہو، دل میں توجہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ اب اللہ کا جو اصل نام ہے، اس میں ذات، وہ اللہ ہے جو قرآن میں 2000 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ اس نام کی بڑی برکت ہے، اس نام کی بڑی تاثیر ہے۔ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اللہ اللہ کا ورد کیا، اب یہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ یہ جب ورد کیا جاتا ہے تو اس ورد کی تاثیر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی عظمت و برکت ملتی ہے۔ تو اللہ کے اس نام میں یہ نام جو ہے کیا ہے؟ یہ اللہ کا یہ نام، یہ اسم العظم ہے۔ جو اس کے ساتھ تعلق بنا لے گا، اس کی برکت سے اس کے لیے اللہ کی طرف بڑی رحمتیں مل جائیں گی۔
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیتے تھے۔ اگر آپ نے چراغ بند کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرتے، آپ نے پانی ڈالنا ہے بسم اللہ پڑھ کر ڈالتے، آپ نے اگر جو ہے پانی وہ مشکیزے کو بند کرنا ہے، وہ ڈھکن لگانا ہے بوتل پر، تو بسم اللہ پڑھ کر آپ ڈھکن لگا رہے ہیں، مشکیزے کی تار بند کر رہے ہیں، آپ کھانا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے شروع کر رہے ہیں، آپ جو ہے دسترخوان پر بیٹھے ہیں بسم اللہ پڑھ کر دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت عمرو ابن ابی سلمہ اللہ کے نبی کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، پلیٹ میں ہاتھ پھیر رہے تھے، آپ نے فرمایا یا بنی سم اللہ، اے میرے بچے جب کھانا شروع کرنا ہے اللہ کا نام پڑھ کر شروع کر، قل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، قل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھا۔ تو ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے، اللہ کے نام کے ساتھ جس کام کو بھی شروع کیا جاتا ہے وہ کام مبارک ہو جاتا ہے، وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں گے شیطان کا داخلہ بند ہو جائے گا، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں گے شیطان آپ کے دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکے گا، کیوں؟ اللہ کے نام کی تاثیر ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ ہمیں توجہ دلاتی ہے اللہ کے اسماء کو سیکھنا، اللہ کے اسماء کو یاد کرنا، ان کے معنی کو سمجھنا اور اس کے مطابق اللہ سے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعائیں مانگنا، التجائیں کرنا، یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم اللہ کے ساتھ ان اسماء کے ذریعے سے تعلق پیدا کر سکتے ہو۔ اب یہاں ان اسماء کا ذکر بھی کر دیا، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، جس کو رزق چاہیے وہاب اور رزاق کو کثرت سے پڑھے، الفتاح العلیم، جس کو علم چاہیے فتاح اور علیم کو کثرت سے پڑھے، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، الرافع اور معز کو پڑھنے سے عزتیں ملیں گی، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، ان کو پڑھنے سے بلندیاں اور برکتیں نصیب ہوں گی، الحفیظ، جس کو ڈر لگتا ہو الحفیظ کو پڑھے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کو ڈر لگنا بند ہو جائے گا۔ جس بچے کو المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، محبتیں اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، بیوی شور کی، شور بیوی کی، الودود پڑھے، اس کو محبت ملے گی، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممید، الحی القیوم، الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن، الوالی، المتعالی، البر، التواب، المنتقم، العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی المغنی، المغنی جو کثرت سے پڑھے گا اس کو رزق کی وسعتیں ملیں گی، المانع، الضار، النافع، النور، جو النور کو کثرت سے پڑھے گا اس کا دل منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، الہادی، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، البقی، البدی، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی ذات نہیں۔ تو اللہ کی ان اسماء کے ذریعے سے جب ہم اللہ کے ساتھ مل جائیں گے انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں مل بیٹھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرفروح ہوں، آخرت میں بھی سرفروح ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔